الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن مقدس کی تفسیر کی کلاس نمبر 17۔ آج بعد نماز فجر تاخیرات کی وجہ سے درس نہ دے سکے، تو تاخیراتوں میں جس دن تاخیرات ہوگی اس دن فجر کے بعد درس نہیں ہوگا، بعد نماز ظہر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا۔ آیت نمبر 36 سورۃ البقرہ، آج کے سبق۔ شیطان کے اس پھسلانے کا ذکر سورۃ اعراف کے اندر ہے۔ فوسوس، آیت نمبر 20۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوستن اور وسواسن، زلزلتن اور زلزال کے وزن پر ہے۔ وسوستن وسواسن کے وزن پر، اور دلدلتن زلزال کے وزن پر۔ پست آواز، نفس کی بات، شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے آدم اور حوا ان کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ سوءتن شرمگاہ کی جمع ہے۔ شرمگاہ کو سوءتن اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور کہنے لگا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر سورۃ اعراف آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر جو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکال دیا انہیں اس سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن۔ بعضکم لبعض عدو یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن،
اب ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے، تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن سامنے آ رہا ہے، سائیڈ سے گزر جائیں، سامنے نہ آئیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 سماعت فرمائیے۔ فرمایا اللہ کریم نے اس دشمنی کے بارے میں، سبحان اللہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن، ایسے ظالموں سے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ کیا تمہارے لیے صحیح ہے تم ایسے شخص کو دوست بناؤ اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ، شیطان اور اس کی اولاد، جو تمہارے بابا آدم علیہ السلام کا دشمن، تمہارا دشمن، تمہارے رب کا دشمن، نبی کا دشمن، اس کو دوست بناتے ہیں۔ امت کی اکثریت وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ کریم نے صاف اعلان کر کے بتا دیا، صاف اعلان کر کے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن سے دوستی کیسی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سورۃ یاسین دیکھیے، آیت نمبر 60۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لا تعبدوا الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قول و قرار سے مراد وہ الست بربکم، الست بربکم، اور شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اس نے تمہیں گمراہ کرنے کی قسمیں اٹھا رکھی ہیں، قسم کھا کر کہا تھا اللہ میں تیری اس مخلوق کو من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے شیطان نے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس شیطان سے ہماری دشمنی ہے، اس کی ہم سے دشمنی، ہماری اولادوں سے دشمنی، ہماری شیطان کی ذریت سے دشمنی ہے۔ تو دشمن کے پیچھے نہیں چلتے ہوتے، دشمن سے بچتے ہوتے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی اس کا لیا گیا کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، یہ معنی بھی لیا گیا کہ اولاد آدم بھی دیکھو آپس میں لڑتے ہیں نا، قتل و غارت کرتے ہیں نا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، سورۃ المائدہ 28 نمبر آیت۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی سنا دو ان کو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی، اس میں تو ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ وہ کہنے لگا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ جو لاقتلنک ہے اس سے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ فرشتوں نے بھی اس لیے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائیں گے یہ لوگ۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں ایک وقت ٹھہرنا اور فائدہ، بس وقت ہے ایک مقرر ہے، اس کے بعد نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ آدم علیہ السلام یہ بات بھی ثابت ہوئی، جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ جنت آسمان میں، آسمان پر تھے۔
زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جنت سے نکلنے کے بعد اہبطوا سے بھی یہی بات نکلتی۔ اور یہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جمعہ، بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں جنت میں داخل کیا اور اسی میں نکالے گا۔ جمعہ کا دن وہ دن ٹاپ کا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن۔ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، جنت میں داخلہ بھی دیا اور جنت سے نکل بھی گئے۔ صحیح مسلم 854 نمبر حدیث۔ یہ ہے مستقر و متاع الی حین، فائدہ ایک مدت تک، ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا۔ الی حین، ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا۔ آج آپ جوان ہیں، کل بوڑھے ہو جائیں گے، پرسوں ڈنڈی پکڑ لیں گے، پھر اور اس کے بعد اعلان ہو جائے گا۔ جوانی میں بھی اعلان ہو سکتا ہے فلاں شخص فوت ہو گیا۔ تو آدمی کو ہر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، میں نے مرنا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، ان ایام کا حساب دینا ہے، کسی کو حساب دینا ہے۔ جیسے ہم حساب لیتے ہیں آپ سے، لاؤ آج کا حساب چیک کراؤ، وہ تو رب نے حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا پڑھا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب فرمانا، آسان حساب۔ تو الی حین، موت تک کے لیے، ایک وقت تک۔ مرنے کے بعد زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بندہ دیکھا ہے مرنے کے بعد اس نے فصل کاٹی ہو، بیج بویا ہو؟ مرنے کے بعد فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب مرنے کے بعد وہ شخص زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو زمین پر رہنے والے اس مرنے والے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے؟ اصول ہے۔ کوئی جی شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں، بابا جی فوت ہو گئے ہیں، ولی اللہ فوت ہو گیا، فضل کلیامی فوت ہو گیا، جی فوت ہو گیا۔ اب یہ زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں۔ جہاں رکھ دو گے، دھوپ میں رکھ دو، چھاؤں میں رکھ دو، جدھر مرضی کر لو، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عقل کے اندھو، جب یہ زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو زمین والے اس مردے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو فوت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہماری رہائش زمین پر ابدی نہیں، دائمی نہیں، ہمیشگی والی نہیں، عارضی ہے، عارضی ہے۔ آج یہاں نوکری ہے، کل فارغ ہو جاتے ہیں تو وہاں نوکری ہو جاتی ہے، پرسوں وہاں نوکری ہو جاتی ہے، سال کے بعد ادھر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے، نوکری کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، عارضی ہے۔ دائمی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اللہم لا عیش الا عیش فی الآخرہ، کوئی عیش نہیں، اے اللہ لا عیش، کوئی عیش و آرام نہیں، الا مگر عیش فی الآخرہ، عیش و آرام تو آخرت کے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اب جب پھسلا دیے گئے، نکال دیے گئے، زمین پر اتر گئے، ٹھکانہ مل گیا، فائدہ بتا دیا موت تک، اب پریشانی تو ہوئی۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن مقدس آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیے، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، نہ رحم کیا ہم پر، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا، اے رب ہمارے، کوئی واسطہ، وسیلہ، طفیل، صدقے، پورے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں ان مشرکوں کی جڑ کٹ جاتی۔
یہ قرآن مقدس ہے جی، مانتے جی مانتے، نکالو اس میں کوئی ایک آیت کسی پیغمبر نے، ہر پیغمبر کا درجہ ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جن کا درجہ کم ہے اس نے اپنے سے بڑے پیغمبر کا وسیلہ دے کر رب سے دعا کی ہو۔ پہلا بندہ زمین پر آیا کون؟ آدم علیہ السلام، اور اس نے آتے ہی بغیر وسیلے کے دعا مانگی، اور ہم بغیر وسیلے کے دعا کرتے، سنتا ہی نہیں ہے وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ امام حاکم ایک حدیث لے کر آئے، آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک حدیث موجود ہے، نمبر کیا ہے 4228۔ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں، تبلیغی جماعت، ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، تبلیغی نصاب ہے نا ان کا، جو جگہ جگہ لیا پھرتے ہیں، قرآن پاک کا درس نہیں دیتے، اس کتاب میں سے درس دیں گے۔ قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ دو نا، بیچاروں کو ترجمہ ہی نہیں آتا، بس انہوں نے وہ واقعات پڑھنے ہوتے۔ اس کے اندر میں نے خود یہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن تو کہتا ہے ہم نے کلمات سکھا دیے تھے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا انفسنا۔ اب ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے اور ایک طرف اردو لکھی ہوئی ہے، جیسے اس قرآن مقدس کے اندر بھی ترجمے والے میں ایک طرف عربی ایک طرف اردو، احادیث بھی مترجم جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ایک طرف عربی اور سامنے اس کے اردو چل رہی ہوتی ہے، یا اوپر لائن عربی کی نیچے اردو کی لکھی ہوتی۔ تو میں نے وہ ساری پڑھی۔ اب جو عربی میں لکھا ہوا ہے نا، نیچے آخر میں لکھا ہوا ہے موضوع، من گھڑت، موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جھوٹ بات، پیدل خبر، پیدل خبر، وہاں عربی میں تو لکھا ہوا ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا یہ من گھڑت، یہ حدیث لکھ کر اپنی کتاب میں فرمایا یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹ ہے، پرلے درجے کی، پرلی درجے کی جھوٹ ہے۔ اس کے اندر ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، امام حاکم فرماتے ہیں المدخل الی الصحیح، اس کتاب کے اندر امام حاکم نے فرمایا وہ اپنے باب سے موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں بیان کیا کرتا تھا، جسے صاف معلوم ہوتا ہے یہ بات بھی اس کی گھڑی ہوئی ہے، یہ بات بھی اس نے اپنے بابا سے لی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موضوع من۔ اب انہوں نے عربی میں تو لکھ دیا نیچے یہ لا کر، جس سے یہاں امام حاکم نے کہہ دیا، اور اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ اردو میں ترجمہ کرے تو ارسلان پڑھ لے گا نا، پڑھتا آئے گا نیچے لکھا ہوگا یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، تو یہ پڑھ لے گا، پڑھ کے کہے گا بھئی یہ جھوٹ ہے، مولوی صاحب نے خود نیچے لکھ دیا نا یہ جھوٹ ہے، سچی بات نہیں ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی بات یہ غلط ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، میں نے تو عربی پڑھ لی اس کے اندر سے، اور آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اردو میں لکھ رہے ہیں بھی یہ تو حدیث ہے، آپ تو اٹھا کر کہیں گے جی حدیث ہے، ایسے جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ دعا مانگتے ہوئے کسی نبی، ولی، علی، کسی کا وسیلہ نہیں، وسیلہ کے ہے ہی نہیں، ربنا ربنا۔ دیکھیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو، قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ۔
اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ایسے معنی یہ ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الوسیلۃ التی ہی القربۃ، وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. گناہ چھوڑنے سے، حرام کام چھوڑنے سے رب راضی ہوتا ہے اور رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور جوہلاء نے اور ان کے علماء سو نے اور ان اہل شرک نے اس وسیلے کو اٹھا کر بابے کی قبروں سے جوڑ دیا، جس کی شریعت میں کوئی شے نہیں. حدیث میں مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا، مقام محمود کو بھی وسیلہ، جو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اللہ کریم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے اذان کے بعد، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کل قیامت کے دن. صحیح بخاری کی حدیث، جو اذان کے بعد میرے لیے آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مقام عطا فرما. ہم کیا دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہمارے پاک پیغمبر کو جنت میں وسیلہ مقام عطا فرما. جو بندہ یہ دعا کرے گا نبی اس کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یہ ایک مقام ہے اور اللہ نے وعدہ کیا آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. مقام محمود کو بھی وسیلہ الذی وعدت، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، خود وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں، کنہیں باول حق بیڑی دک، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. جنہیں بھی یہ پکارتے ہیں، ولیوں کو، شہداء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، خود وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں. وہ تو خود رب کو راضی کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ نیکی کریں، یہ نیکی کریں، یہ نیکی کریں. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمہ، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جن کو یہ پکارتے ہیں، یا وہ جنات جنہیں مشرکین پکارتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ تو اپنے رب کا قرب تلاش کرنے میں محنتیں کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی وہ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ نہیں جو یہ قبروں پر جا کر چادریں اور سب چڑھا کے پوری قوم کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور شرک کی گندی دلدل میں دھکیل دیا، گندی دلدل میں دھکیل دیا. ہائے ہائے ہائے. کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتاب علیہ، فتاب علیہ. بہت توبہ قبول کرنے والا، یقیناً وہی ہے توبہ قبول کرنے والا.
بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، التواب الرحیم۔ فتاب علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، کلمات سیکھ لی آدم نے اب من ربی، اپنے رب سے، فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ معلوم ہوا گناہ کے اثرات لازمی نہیں کہ لا محالہ اس کے نتیجے میں سزا مل کر ہی رہے، اللہ کے اختیار میں ہے، فتاب علیہ، توبہ قبول ہو جائے، ویسے ہی سزا ہی نہ دے اللہ تعالیٰ، اور چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، التواب الرحیم۔ دیکھو تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ فتاب علیہ، جیسے اللہ نے توبہ قبول کی علیہ، اس کی یعنی آدم علیہ السلام کی، تو ہماری بھی تو کر سکتا ہے۔ 70 مرتبہ دن میں گناہ ہو جائے تو 70 مرتبہ ہی اس سے معافی مانگ لو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو کمال نہیں رب کی دوستی کا اس بندے سے، پہلے منع کیا کہ ولا تقربا حاضر، اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، شیطان نے پھسلا دیا، چلے گئے ادھر، زمین پر اتار دیا۔ کتنا مہربان ہے اللہ، جب زمین پر آ گئے خود ہی کہا کہ یہ دعا پڑھو، خود ہی کہا یہ دعا یاد کر لو بھائی، فتلقى آدم من ربہ، خود دعا سکھائی نا، غلطی ہو گئی ہے یہ دعا پڑھو بھائی، خود دعا سکھائی، اور پھر جب اس نے وہ دعا مانگی اس کی وہ دعا قبول کر لی، معاف کر دیا۔ اس سے زیادہ کوئی ہستی مہربان ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم کہتے ہیں نا پیر پکڑ لو، غلطی ہو گئی نا، پیر پکڑ لو، معافی مانگو، ہاتھ جوڑو، سبحان اللہ، وہ بندہ سے کہتا جی معاف کر دے۔ اللہ کریم، سبحان اللہ، کہا یہ دعا پر ربنا ظلمنا انفسنا وإلا، دعا بھی یاد کروا دی۔ جو ہی اس نے دعا مانگی آدم علیہ السلام ہمارے بابا نے، تو فوراً ہی فتاب علیہ، توبہ قبول کر لی۔ ٹھیک ہے پھسل گئے تھے، توبہ قبول کر لی۔ کیوں؟ اس کی صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70 مرتبہ بھی اگر بندہ غلطیاں کر کے 70 مرتبہ بھی معافی مانگے اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تواب ہے نا، تواب ہے نا۔ یہ صفت کسی کی نہیں، یہ صفت کسی کی نہیں۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے، بڑا رحیم ہے، مومنوں پر بڑا کریم ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جو ہم سناتے ہیں پڑھتے ہیں پہلے عمل کرنے اور پھر لوگوں کو ترغیب دلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 37، 36 اور 37 دو آیتوں کا آج تفسیر پڑھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔